بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعہ مبارک ہے، تمام امت مسلمہ کو جمعہ مبارک، اور یہ بہت ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا بادشاہ دن ہے اور یہ قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن بھی کوئی بد نصیب یہ عمل کیے بغیر رہ جائے تو پھر بہت ہی بد نصیبی ہے اس کی۔ جو بھی شخص آج جمعے کے دن 5 محرم کو یہ عمل کر لے گا، وہ اس کے گھر میں رزق دولت کی بارش ہو جائے گی۔ 300 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے کھول دے گا۔ یہ ان کلمات کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزگار کا سبب بنا دے گا۔ اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ اگر وہ من پسند شادی چاہتا ہے تو وہ ہو جائے گی۔ اگر وہ من پسند نوکری چاہتا ہے تو وہ ہو جائے گی۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اس پر برکت وظیفے کی بدولت۔ آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی، آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، بہت سارے وظیفے کیے ہیں لیکن آپ کی غربت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، لیکن آج آپ جمعے کے دن یہ وظیفہ کر لو، خدا را محروم نہ رہو اس سے، تو آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہے۔ بہت ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ جمعے کے دن، محرم الحرام میں جب جمعہ آتا ہے تو یہ قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، پل پل قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ ان قبولیت کی گھڑیوں کو خدا را ضائع نہ کرو۔ جو بھی حاجات ہیں، جو بھی غم ہیں، بیماریاں ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرو۔ جو آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، اس کلام پاک کے صدقے، اس مہینے کے صدقے، اس دن کے صدقے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری روح بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے، ہم سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری حاجات کو فوراً قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں ٹائم ضائع کی بغیر وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہی عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ بالکل خاموشی، یقین کامل اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے اور اپنی حاجات، اپنا مقصد ہے جو بھی آپ کا، اس کی نیت کر لینی ہے۔ بے روزگاری ہے تو روزگار کے لیے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے، شادی چاہتے ہو من پسند تو اس کے لیے، اچھا رشتہ چاہتے ہو تو اس کے لیے، ہر کسی کا الگ الگ مقصد ہے، تو اپنے مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں، یہ 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پیش کر دینا ہے درود ابراہیمی پڑھ کے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر سی تعداد میں پڑھنا ہے آپ نے یا لطیفو۔ اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے سے، اس سے میں راضی ہوں، یہ جو مانگ رہا ہے یا یہ جو مانگے گا اس کو عطا کر دو۔ رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو عطا کر دو، یہ جو بھی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جاتا ہے، لاڈلا ہو جاتا ہے جو بھی یہ پڑھ لیتا ہے آیت۔ تو وہ آیت ہے کہ جی
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ بڑا کارساز ہے۔ یہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان پہ، کاروبار پہ، جہاں لوگ مطلب کاروبار وغیرہ کرتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا کارساز ہے۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 100 مرتبہ پورا ہو جائے تو آخر میں آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کی تعداد اور ترتیب بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ جب آپ پڑھ لیں 100 مرتبہ تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، ہر جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے لیے شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں شہدائے کربلا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی راہ میں پیش کر دینا ہے۔ یہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے کلام پاک، پھر آپ نے انہی کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنی بھی حاجات ہیں پوری ایک لسٹ بنا لیں، آپ ہر حاجات کو مانگ لو۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا دن ہے، مانگ لو۔ سارا سال آپ بے فکر رہو گے ہر چیز سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ سال خیر و برکت اور خیر و عافیت والا لے کے آئے، غموں سے نجات دلائے، پریشانیوں سے نجات دلائے، بیماری سے شفا دے اور جتنے بھی مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، اسے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، عورت، پاک حالت میں۔ اس کو آج لازمی کر لو اور اپنے اس سے فیض پا لو۔ جزاک اللہ۔